محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 4 سال کی بیٹی رو رو کر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے لگا، میری بیوی نے فوراً آ کر میری بیٹی کو میری گود سے چھین لیا اور اسے دودھ دینے کے بہانے کچن میں لے گئی۔ میں اٹھ کر جیسے ہی وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوا تھا، پیچھے سے میری بیٹی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر میرا خون غصے سے کھول اٹھا تھا کہ میری بیوی میری بچی کو بری طرح سے مار پیٹ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے بھاگا، ایک نقاب پوش نے میرے سر پر ڈنڈا دے مارا اور میں زمین پر۔ کچھ روز سے مجھے میرے گھر کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ واضح طور پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ غیر معمولی سا ہو رہا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ سارا دن وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ میری ایسی بات کر دینے کے باعث وہ ڈر بھی سکتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے ڈر میں مبتلا ہو جائے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں آج آفس سے گھر جلدی واپس آ گیا تھا، جس کے باعث میرا ارادہ تھا آج گھومنے پھرنے کا، مگر میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ میری بیوی کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ میں بے ساختہ بولا تھا، روشنی کہاں ہے؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ کانپتے ہانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، برابر والے گھر میں گئی ہے، وہاں بچیاں رہتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے کودنے۔ میرے ماتھے پر بے ساختہ بل آ گئے تھے اور میں چیخ کر بولا تھا، کس کی اجازت سے تم نے میری 4 سال کی بچی کو پڑوس میں بھیج دیا ہے؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، پھر آج ہی کیوں؟ میری بات سن کر وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، وہ مجھے تنگ کر رہی تھی اور مجھے آپ کے لیے کھانا بھی تیار کرنا تھا، اس لیے وہاں بھیج دیا۔ پڑوس میں رہنے والے اچھے ہیں، آپ ان سے ملے نہیں، نہ ہی اس لیے نا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں فوراً سوالیہ بولا تھا، کیا بنا لیا تم نے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، میری بچی نے تمہیں ایسا کون سا تنگ کیا جو تم اس کی موجودگی میں کھانا نہیں بنا سکتی تھی؟ میں یہ بولتے ہی کچن کی طرف گیا تھا جب وہ میرے پیچھے آتے آتے بولی تھی، بس ابھی کھڑی ہی ہو رہی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام کاج نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے غصے کے مارے پھٹ جائے گا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کب گئی تھی روشنی؟ میرے سوال پر وہ کافی ڈر چکی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت جواب نہیں دے سکتی۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سیدھا پڑوس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میری ایک ہی پکار پر میری بیٹی روتے ہوئے بھاگ کر میرے پاس چلی آئی تھی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں روشنی کو وہیں بٹھا کر بولا تھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے مارا ہے؟ جبکہ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ میری بیوی بھی باہر کو آ چکی تھی، ان کے گھر والے بھی باہر کو آ گئے تھے۔ روشنی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری بیوی میری بیٹی کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، آپ کی آواز سن کر تھوڑا سا جذباتی ہو گئی ہیں، آج پہلی بار گئی ہے انہی کے گھر، اسی لیے ایسا ہو رہا ہوگا۔ خیر آپ اندر آئیں نا، باہر تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہی وہ مجھے اور روشنی کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ میرا دل و دماغ بہت زیادہ گھوما ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنی بیوی کا دماغ درست کر کے ہی رہوں گا۔ آج اس نے پڑوس میں بھیج دیا، کل کو وہ باہر بھی بھیج سکتی ہے۔ اور میری بیٹی جتنی معصوم اور سادہ طبیعت تھی، میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا اس ظالم دنیا سے سامنا کرواؤں۔ میں اسے ہمیشہ اپنے آنچل میں ہی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی روشنی مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بابا مجھے وہاں اب نہیں جانا، میں اب کبھی بھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ اچھے بھی نہیں ہیں۔ میں فوراً سے بولا تھا، ہاں ہاں میرا بیٹا اب کہیں بھی نہیں جاؤ گی، جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلو، بابا بھی آ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے
اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنی بیوی کا بازو سختی سے تھاما تھا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کیا تماشا ہے؟ یہ کیوں بھیجا تھا تم نے روشنی کو وہاں پر؟ حالانکہ تم خوب جانتی ہو کہ وہ ہم دونوں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی سکون سے نہیں رہتی، پھر کیوں تم نے اسے وہاں بھیجا؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی تھی، آپ کی بچی اب بڑی ہو رہی ہے، اپنے کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ جب تک وہ دوسروں کے ساتھ اٹھے گی نہیں، بیٹھے گی نہیں، کیسے ٹھیک ہوگی؟ کل کو اسے سکول جانا ہوگا، کس طرح آپ اس کو سمجھائیں گے؟ اس کی بات درست تھی، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں تھا۔ میں فوراً سے بولا تھا، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔ میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی تھی، میری بیوی اب کافی اعتماد سے مجھ سے بات چیت کر رہی تھی، ورنہ جب میں گھر اچانک آ گیا تھا تو اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے، کچھ ہے جو وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنے دے سکتی۔ فی الحال میں نے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ آج میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے اسے تیار ہونے کا بولا تھا تاکہ آج میں اپنی بیٹی اور بیوی کو باہر پارک وغیرہ لے کر چلا جاؤں۔ میری بیوی تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی، نہیں آج نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میرا آج دل نہیں چاہ رہا ہے۔ جبکہ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا، کیونکہ میں اتوار کے روز بھی مصروف رہتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے چھٹی مل جاتی تھی تو یہ میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہوتی تھی۔ میں فوراً سے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی مشکل سے چھٹی آئی ہے، کس بات کا نخرہ؟ اگر ناراض ہو تو معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن اس طرح میرا دن برباد نہ کرو۔ میں اپنی بیٹی اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ۔ میں سختی سے بولا تھا تو وہ منہ بنا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اپنی بیٹی کے کمرے میں چلا آیا تھا، جو زمین پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل کود رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً بولی تھی، میری گود میں چڑھ گئی تھی اور میں اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا تھا، میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ آخر وہاں پر کیا ہوا تھا ایسا؟ میرے سوال پر وہ مجھے دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، وہاں کوئی بھی اچھا نہیں ہے، نہ مجھے کچھ کھانے کو دے رہے تھے اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات چیت کر رہے تھے اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ بٹھا رہے تھے۔ بس ایک کونے میں بیٹھنے کے لیے بول دیا تھا، اور جب میں نے گھر آنے کی ضد کی تھی تو مجھ پر غصہ کر کے ایک انکل نے مارا بھی تھا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں غصے سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ارادہ ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کا تھا جو میری ایک معصوم 4 سال کی ننھی بچی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، مگر اس سے پہلے ہی میری بیوی نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کس بات کا؟ وہ یقیناً تیار ہو کر باہر کو چلی آئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں معلوم ہے تمہارے ان پڑوسیوں نے روشنی کو مارا ہے؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی تھی، آپ کی بچی بھی کوئی معصوم نہیں ہے، یقیناً اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، اور خبردار جو آپ نے بے وجہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ یہاں سب شریف لوگ رہتے ہیں، ذرا سے مسئلے مسائل پر آپ کو اور مجھے اس فلیٹ سے نکال دیا جائے گا، اس لیے تحمل سے کام لیں۔ میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر روشنی کو دیکھا تھا، جو ڈرے سہمے انداز میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے دل میں بلا وجہ کا ڈر پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پارک روانہ ہو گیا تھا تاکہ کچھ دیر سکون حاصل کر سکوں، مگر مسلسل میرے دل و دماغ میں میری بیوی کا رویہ گھوم پھر رہا تھا۔ آخر وہ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ حالانکہ اسے غصہ کرنا چاہیے تھا، برابر والوں کا منہ توڑ دینا چاہیے کہ ایسے کیسے ان لوگوں نے بچی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بار بار یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی۔
وہ دونوں ماں بیٹی پارک جاتے ہی مستی میں مگن ہو گئی تھی، مگر میں چاہ کر بھی ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تقریباً ہماری واپسی وہاں سے 9 بجے ہوئی تھی۔ واپسی پر میں نے انہیں ڈنر کروا دیا تھا اور پھر ہم گھر کو واپس آ گئے تھے۔ پوری رات مجھے بے چینی رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح میں اپنی بیوی کو سختی سے تاکید کر کے آفس گیا تھا کہ تم کسی بھی قیمت پر روشنی کو باہر نہیں بھیجو گی۔ اگر یہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے کال کر دینا، میں اسے سمجھا دوں گا، لیکن اگر تم نے اسے وہاں بھیجا اور مجھے پتہ چل گیا تو یاد رکھنا میں تم سے بات تک بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں بہت بڑا ایکشن لوں گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرائے گی، اور اسی میں بہتری تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ میں نے 2 دفعہ گھر کال کی تھی اور دونوں دفعہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی سے بات کی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں پر ہے۔ رات کے وقت آج میں نے جلدی ہی چھٹی کر لی تھی، حالانکہ میری واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوتی تھی، لیکن میں 8 بجے تک باس سے خصوصاً یہ بول کر چھٹی لے کر گھر کی طرف بڑھا تھا کہ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن میری محبت کو دیکھ کر وہ مان گئے تھے۔ 8 بجے کے وقت جب میں چابی سے دروازہ کھول کر اندر کو داخل ہوا تو مجھے واضح طور پر اپنی بیٹی کے کمرے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی روشنی کو پکارا تو وہ آواز بند ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد میری بیوی کمرے سے باہر آ گئی تھی، چہرے پر پسینہ، بکھرے بال، دوپٹہ گلے میں۔ اس کا یہ حال دیکھ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا اور سوالیہ بولا تھا، کوئی آیا ہوا ہے؟ میرے سوال پر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں، کوئی بھی نہیں آیا، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میرے سوال پر اس کا یہ جواب مجھے کچھ ہضم نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب شک پیدا ہونے لگا تھا کہ میری بیوی کچھ بہت بڑا کر رہی ہے اور وہ میری نظروں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میں بنا کوئی بھی جواب دیے اپنے بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری بیوی پیچھے پیچھے چلی آئی تھی اور پریشان ہو کر بولی تھی، کیا ہوا؟ کہاں کو جا رہے ہیں؟ آپ تو پہلے فریش ہوتے ہیں نا؟ مگر میں بنا کچھ بھی کہے اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ بستر پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرہ معمول کے مطابق اس کے کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف میں نے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، احتیاطاً واش روم چیک کیا تھا، بالکنی چیک کی تھی، مگر ایسا کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا جو مجھے شک میں ڈال دیتا۔ چند لمحے میں اس کمرے میں ہی کھڑا آس پاس کا جائزہ لیتا رہا تھا اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، مہر النساء، جھوٹ مت کہنا، سچ سچ بتا دو، کوئی تھا کمرے میں؟ میری بات سن کر میری بیوی یکدم ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں تحمل سے بولا تھا کہ میں تم پر الزام نہیں لگا رہا، الٹی بات مت کرو، جو میں نے تم سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو، کوئی تھا کمرے میں یا نہیں؟ جبکہ وہ بلا وجہ روتے ہوئے بولی تھی، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، آپ مجھ پر الزام لگانا چاہتے ہیں، آپ کا یہی مقصد ہے نا کہ میں لڑکوں کو گھر کے اندر بلاتی ہوں؟ حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں غصے سے بولا تھا، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں نے بھلا ایسا کب کہا؟ میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ کمرے میں کوئی تھا یا نہیں۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تھا تو مجھے واضح طور پر اس کمرے سے کسی اور کی آواز بھی آئی تھی، اور غالباً وہ آواز مرد کی ہی تھی۔ میری بات سن کر تو وہ جیسے پاگل سی ہو گئی تھی، یک دم چیخ کر بولی تھی، میں نہیں رہ سکتی آپ جیسے انسان کے ساتھ جو بلا وجہ شک کرے، آپ نے تو میری زندگی تباہ کر ڈالی ہے، اتنا گھٹیا الزام۔ جبکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر باہر کو لے آیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، دماغ درست ہے تمہارا؟ نظر نہیں آ رہا کہ روشنی سو رہی ہے؟ کس بات کے لیے چیخ چلا رہی ہو؟
میں نے صرف سوال ہی پوچھا ہے، مگر اس کا تو بین چالو ہو گیا تھا۔ اس کو بگڑتا دیکھ میں خود خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ میں کمرہ دیکھ چکا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے مصلحت اسی میں تھی کہ میں بات کو ختم کر دیتا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معذرت کرنے والے انداز میں بولا تھا، اچھا مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں نے شاید غلط سن لیا، مجھے وہم ہوا ہوگا۔ جبکہ وہ تو اب ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ایسا رد عمل میری سمجھ سے باہر تھا، ورنہ میری بیوی بہت سمجھدار اور تحمل مزاج تھی، کسی بھی قسم کے مسائل کو زیادہ سر پر سوار کر کے حل نہیں کرتی تھی۔ مگر آج اس کا ایسا رد عمل دیکھ میں کافی ڈر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہوئی تو میں نے اسے بہت پیار محبت سے منا لیا تھا۔ اب اس کا یہی ایک سوال تھا کہ میں آج جلدی کیوں چلا آیا۔ میں نے بات کو گھما دیا تھا کہ آج آفس میں کام کم تھا، حالانکہ کام بہت زیادہ تھا، لیکن ایک عجیب سا شک تھا جو مجھے آج بھی کام سے جلدی لے آیا تھا۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں ایک بار پھر کسی دن دوپہر کے وقت چکر لگاؤں گا، تاکہ پتہ تو چلے کوئی گڑبڑ ہے یا بھی نہیں، یا پھر بلا وجہ ہی میں شک و شبہ کر رہا ہوں۔ پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی، 2 راتیں ہو گئی تھیں، مگر میں ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی بیوی پر حکم جاری کر دیا تھا کہ تم اپنے میکے جاؤ گی۔ میرا محض یہ کہنا تھا کہ وہ ایک بار پھر مجھ پر غصہ کرنے لگ گئی تھی کہ آپ کا شک ابھی تک دور نہیں ہوا نا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط لڑکی ہوں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ لیکن میں اس بار نہ غصہ ہوا تھا اور نہ ہی اسے منایا تھا، بلکہ بہت تحمل سے بولا تھا، بہت دن ہو گئے ہیں، روشنی کو تم لے کر نہیں گئی، وہاں جاؤ، اپنی بہن وغیرہ سے ملو، میری بچی کا بھی دل بہل جائے گا، ہر وقت پورا دن گھر میں ہی رہتی ہے اور تم بھی کافی چڑچڑی ہو رہی ہو، میکے جاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، میں 1-2 دن میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میرے کہنے کی دیر تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی، جب اس کو جانا ہوگا وہ چلی جائے گی، مگر میں بھی باضد تھا کہ تم جاؤ، ورنہ میں تمہیں بعد میں نہیں جانے دوں گا۔ حالانکہ اکثر میں اسے جب بھی یہ بات کہتا تھا تو وہ راضی ہو جاتی تھی، مگر اس بار اس نے بہت ہی آرام سکون سے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہاں، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا اپنے ہی گھر میں بہت دل لگ رہا ہے۔ اور رہی روشنی کی بات، تو میں اس کی بات اس کی خالہ سے ویڈیو کال کے ذریعے کروا ڈالوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں۔ اس کے جواب پر میں چپ چاپ ہو گیا تھا اور روشنی کو پیار کر کے میں خاموشی سے آفس چلا گیا تھا، مگر میرا دل اب کھٹک رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب مرد ذات کے دل میں بال سے بریک برابر بھی شک پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی بات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کے اندر ہوتی تبدیلیاں، اپنے گھر میں ہوتی غیر معمولی حرکات، اور کل کسی مرد کی آواز کا آنا مجھے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میں بھلا کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس تبدیلی کو پہچان نہ پاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ مجھے آج اپنی ایک فائل تلاش کرتے ہوئے نیند کی گولیاں مل گئی تھیں۔ میں نے جب اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تب بھی وہ غصہ ہی ہوئی تھی اور بے وجہ بات کو غلط رنگ دے رہی تھی کہ یہ گولیاں اس کی نہیں ہیں۔ وہ صاف صاف مکر گئی تھی۔ حالانکہ میں بھی گولیاں نہیں لایا تھا تو پھر یہ گولیاں آئیں کہاں سے؟ میں نے کئی بار اس سے یہ بھی سوال کیا تھا، مگر ہر بار وہ اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی کہ اب میں نے دوبارہ پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزر گیا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر گھر میں ہوتی یہ غیر معمولی تبدیلیاں بالکل بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، اتوار ہونے کے باعث میں گھر پر ہی تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنا موبائل فون استعمال کر رہا تھا، جب سے اچانک مجھے روشنی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کھڑی ہوئی کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روئے چلی جا رہی تھی۔ میں حیران و پریشان ہوا تھا کہ اچانک اس کو کیا ہوا ہے۔
حالانکہ ابھی تو یہ کچھ دیر پہلے ہی سو رہی تھی، اور اب اس کو روتا دیکھ کر میں فوراً سے ہلکان ہو گیا تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر میں اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی وہاں آ گئی تھی اور روشنی کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ نیند میں ڈر گئی ہے، میں ذرا اسے فریش کروا دیتی ہوں، آپ اپنا کام کاج کر لیں۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری بیٹی مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی۔ اچانک میرا موبائل فون رنگ ہونے لگا تھا۔ نمبر ان نون تھا۔ میں نے سوچا کہ باس ہوں گے یا پھر کوئی آفس کا کولیگ ہوگا۔ میں نے کال یس کر کے جیسے ہی کان پر لگائی اور اگلی طرف سے جو بات مجھے بولی گئی تھی وہ سن کر میں شدر رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ کون بات کر رہا ہے، مگر اگلی طرف سے اب کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا۔ کال کٹ چکی تھی۔ میں نے 2 سے 3 بار کال ملائی مگر وہاں سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اگلی طرف سے جو بات مجھے کہی گئی تھی وہ میرا خون جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ دل کیا کہ جا کر اپنی بیوی سے یہ سوال پوچھوں، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس سے کسی بھی قسم کا الٹا سیدھا سوال کیا تو وہ لڑنے لگے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بچی کے سامنے ہم لڑائی جھگڑا کریں۔ ویسے بھی اس 1 مہینے کے درمیان جتنی غلط فہمیاں ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھیں، یہ سب میری بچی کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے خود کے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ظہر کی اذان کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا گئی تھی۔ نماز پڑھنے کی نیت سے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں ڈرائنگ روم سے باہر کو آیا تو میرے بچی کی رونے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی واش روم کی طرف قدم بڑھائے تو میری بیوی روشنی کو بہت بری طرح سے مار پیٹ رہی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، منع کیا تھا نا میں نے، کیوں سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ بہت دماغ چلنے لگا ہے نا، آج تمہارا دماغ میں درست کر کے ہی رہوں گی۔ ایک 4 سال کی بچی کے چہرے پر وہ زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ میں غصے سے واش روم کی طرف بڑھا تھا جب اچانک کسی نے پیچھے سے کافی شدت سے وار کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک نقاب پوش کھڑا ہوا تھا۔ میں سمجھتا اس سے پہلے ہی وہ ایک اور وار کر کے بھاگ گیا تھا، جبکہ میرا سر اب بہت بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ میں اس انسان کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن وہ ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ وہ کون تھا میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور میں لمحے میں ہی وہیں بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ آخری وقت مجھے اپنی بچی کا روتا ہوا چہرہ اور بیوی کا پریشان چہرہ نظر آ گیا تھا، اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وار کافی شدت سے کیا گیا تھا۔ میری آنکھ تقریباً کوئی 4 دن کے بعد ہسپتال کے بستر پر کھلی تھی۔ چند لمحے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں، لیکن جیسے جیسے میرا دل و دماغ بیدار ہونے لگا میں نے چاروں طرف نظر گھمائی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ میری بیٹی وہاں موجود تھی، نہ ڈاکٹر، نہ نرس، اور نہ ہی بیوی۔ تمام لوگ کہاں تھے میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں فوراً سے بولا تھا کوئی ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عمر تقریباً کوئی 50 یا 60 سال ہوگی۔ وہ سیدھا میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ جبکہ میں بے ساختہ بولا تھا، آپ کون؟ میری بیوی اور میری بیٹی کہاں پر ہیں؟ میرے سوال پر وہ بوڑھی خاتون بولی تھی، تمہاری بیوی کو پولیس لے گئی ہے اور تمہاری بیٹی کو اس کے ددیال پہنچا دیا گیا ہے۔ میں تمہارے پڑوس میں رہتی ہوں، اب بتاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ خبر میرے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ اس عورت نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دوبارہ لٹاتے ہوئے بولی تھی، پریشان نہ ہو، میں تمہیں ساری تفصیل بتاؤں گی، پہلے بتاؤ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ جبکہ میں اس کی بات سن کر دھاڑا تھا، فضول باتیں نہیں کریں، صرف اتنا بتائیں کہ میری بیوی کو پولیس کیوں لے کر چلی گئی ہے اور میری بیٹی
میرے خاندان تک کیسے پہنچ گئی؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ ہیں کون آپ؟ میرے کہنے کی دیر تھی جب وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہاری بیوی کے عاشق کی ماں ہوں۔ تم خوش نصیب ہو کہ بر وقت میں تمہارے گھر آ گئی تھی، ورنہ تمہاری بیوی تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ تمہاری بیٹی کو بھی اس نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ میں فوراً سے بولا تھا کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی کو بلائیں۔ جب اچانک سے اس نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور کال ملا ڈالی تھی۔ چند لمحے کے بعد کال ایک آدمی نے ریسیو کی تھی۔ وہ عورت بولی تھی کہ میری بات ایس پی صاحب سے کروا دیں، میں نور جہاں بیگم بات کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد ایس پی صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی تھی۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ سچائی بتائیں، یہ آدمی سننے کو تیار ہے۔ میں پریشان نگاہوں سے اس خاتون کو دیکھے چلے جا رہا تھا جب سپیکر سے ایک مردانہ آواز برآمد ہوئی تھی، السلام علیکم نوجوان، میں ایس پی شمشاد بات کر رہا ہوں۔ دراصل تمہیں ایک بہت ہی تلخ حقیقت بتانی ہے۔ سب سے پہلے تو تم اس خاتون کا شکریہ ادا کرو کہ یہ تمہیں بروقت ہسپتال لے آئی، ورنہ آج نہ تم بچ پاتے اور نہ ہی تمہاری بیٹی۔ دراصل تمہاری بیوی ایک مرد کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی جو تمہارے ہی پڑوس میں رہتا ہے، ذوالفقار احمد، لیکن اس کی نیت بہت زیادہ خراب تھی۔ تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری بیٹی پر بھی گندی نظر رکھ رہا تھا، جو صرف اور صرف 4 سال کی معصوم ننھی سی بچی ہے۔ جس روز تمہاری بیوی نے اسے پہلی بار اس آدمی کے گھر بھیجا تھا، اسی نیت سے بھیجا گیا تھا کہ وہ اپنی حسرت پوری کر سکے، مگر شاید خدا تعالیٰ کو تم پر یا تمہاری بیٹی پر رحم آ گیا تھا اور تم بر وقت گھر کو پہنچ گئے تھے، جس کے باعث تمہاری بچی بال بال بچ گئی تھی۔ اس روز کا واقعہ بے ساختہ میرے ذہن کے پردے پر لہرا گیا تھا جب میری بچی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے جب مجھے بتایا تھا کہ ایک انکل نے مارا ہے، وہ مزید بولے کہ تمہاری بیوی اس آدمی کو منع کرتی تھی کہ میری بچی کے ساتھ کچھ بھی نہ کرو، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس آدمی نے صاف صاف کہہ دیا تھا اگر تم نے مجھے میری حسرت پوری کرنے نہیں دی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تمہاری بیوی عشق میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس بات کو بھی فراموش کر گئی کہ تمہاری بیٹی محض 4 سال کی ہے اور اسی کی کوکھ کی جنی ہوئی ہے۔ خیر، تمہاری بیوی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور کورٹ نے اسے پورے 10 سال کی قید سنا ڈالی ہے۔ تم پر حملہ ہونے کے باعث اس آدمی کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم اب بے فکر ہو جاؤ، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر بم پھوڑا ہو۔ وہ آدمی مزید بولا تھا، میں جانتا ہوں تم اتنی آسانی سے میری باتوں پر یقین نہیں کر پاؤ گے، آخر کو تمہاری بیوی کا ساتھ اتنا پرانا ہے۔ میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی جب وہ اپنا کنفیشن دے رہی تھی، میں اسی نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں، تم دیکھ لو، اور مزید یقین نہ آئے تو ہسپتال سے سیدھا پولیس اسٹیشن آ جانا، تمام سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کال بند ہو چکی تھی مگر میں کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد جب میں نے ویڈیو کو کھولا تھا تو تمام سچائی میرے سامنے کو آ گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میرے گھر میں ہوتی غیر معمولی تبدیلیاں، عجیب عجیب سے واقعات، اس دن میری بچی کا رو رو کر کمرے کی طرف اشارہ کرنا، اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ شخص ایک بار پھر میری بچی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنا تھا کہ میں اس روز بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ میں نے فوراً ہی ایک بار اپنے طور پر کارروائی کروا ڈالی تھی، اور پھر تمام شواہد سامنے آ جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ یہ لڑکی رہا نہیں ہونی چاہیے، اور اس آدمی کو تو میں نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ریمانڈ روم تک پہنچا دیا تھا۔ اپنے سامنے اسے ڈنڈے لگتا دیکھ کر میں نے سکون حاصل کر لیا تھا۔ اپنے گھر آ کر اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔
جنہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ حالانکہ شادی کے بعد میں اپنی بیوی کے کہنے پر ان سے علیحدہ بھی ہو گیا تھا۔ ہاں، ہر مہینے میں انہیں پیسے بھیج دیا کرتا تھا، لیکن ان سے بہت ہی کم ملاقات کیا کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 1 سال کے بعد میری اماں نے میری شادی کہیں اور کروا ڈالی تھی، مگر اس بار میں نے بہت زیادہ جانچ پڑتال کی تھی اور اپنے ماں باپ سے علیحدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی کافی اچھی تھی، نمازی، پرہیزگار تھی۔ اس نے میری بیٹی میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ اپنی اولاد کی طرح سے وہ اسے سینے سے لگاتی تھی۔ اس عورت کے ذریعے میرے 2 بیٹے بھی ہوئے تھے۔ میں اس کے ساتھ اب خوش و خرم ہوں، لیکن جب بھی میں اپنی پہلی بیوی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل لرز اٹھتا ہے کہ انسان محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہی قربان کر دیتا ہے۔ میں تمام مسلمان بھائی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی اولاد پر نظر رکھیں، ان سے بات چیت کریں، انہیں اچھا اور برا کا بتا دیں۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا ڈالیں کہ غیر مرد غیر ہی ہیں، ان کے قریب جانا بھی گناہ ہے، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا نرمی سے رہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو تو وہ آپ کو بآسانی بتا سکیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔